بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم ایک نظم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے بڑھے چلو۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے اس کا پہلا بند پڑھا تھا اور آج ہم اس کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تیار ہیں؟ ہاں، مجھے امید ہے آپ تیار ہوں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بیٹا، ہم یہاں سے پڑھیں گے، دوسرا بند پڑھیں گے۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم، ملول و مضطرب نہ ہو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ کیا ہے اوپر جو آپ نے پڑھا؟ ملول و مضطرب نہ ہو۔ میں نے آپ کے سامنے بند پڑھ دیا، اب میں آپ کے سامنے مشکل الفاظ کے معنی بتاتا ہوں، آپ نے ان کو نوٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جھجک کا مطلب ہوتا ہے ہچکچاہٹ، ہچکچاہٹ یعنی گھبراہٹ۔ تو گھبراہٹ دل میں نہ لاؤ تم، بس اب قدم بڑھاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم۔ ڈگمگاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ کمزور کرنا۔ ذرا نہ ڈگمگاؤ تم یعنی ذرا بھی، تھوڑا سا بھی اپنا حوصلہ کمزور نہ کرو۔ خدا سے لو لگاؤ تم۔ ٹھیک ہے، لو لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، دھیان دینا، توجہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے دو لفظ ہیں، ملول اور دوسرا ہے مضطرب۔ ملول کا مطلب ہوتا ہے غمگین ہونا، مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین ہونا۔ ٹھیک ہے، بے قرار ہونا۔ سمجھ لگی نا؟ اور آگے تو آسان ہے، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو یہ جو مشکل الفاظ ہیں، بلکہ آسان ہی ہے، صرف دو لفظ مشکل ہے، ملول اور مضطرب۔ آپ نے اب اس کی تشریح توجہ سے سننی ہے۔ ٹھیک ہے، آسان ہے، جب آپ کو مشکل الفاظ کے معنی معلوم ہو گئے تو تشریح بھی آپ کو گویا کہ آ گئی۔ تو آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس بند میں شاعر محمد مصطفیٰ خان مداح درس عمل دیتے ہوئے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ تم نے ٹھان لی ہے کہ تم نے منزل پر پہنچنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، لہٰذا اب تم نے دل میں ذرہ برابر بھی تم نے ہچکچاہٹ نہیں پیدا ہونے دینی، دل میں ہچکچاہٹ گھبراہٹ نہیں پیدا ہونے دینی جب تک تم منزل تک نہ پہنچ جاؤ۔ بس اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تم نے قدم بڑھانا ہے منزل کی طرف، قدم بڑھاتے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب قدم بڑھاؤ تو ذرا نہ ڈگمگاؤ تم نے بالکل بھی حوصلہ کمزور نہیں کرنا جب تک تم منزل تک پہنچ نہ جاؤ۔ اور اس سے تمہارے اندر قوت کیسے آئے گی منزل تک پہنچنے میں؟ جب جاؤ گے خدا سے لو لگاؤ تم، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے، تو تمہارے لیے منزل تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور راستہ چلتے ہوئے تم نے ملول نہیں ہونا، تم نے ٹھیک ہے غمگین نہیں ہونا، اور نہ ہی تم نے بے چین ہونا ہے، بس تم نے بڑھتے چلے جانا ہے، بڑھتے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کتنا آسان تھا، امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلے اب ایک اور ہم بند پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آج چھٹی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی بچوں، میں اگلا بند پڑھنے لگا ہوں۔ اٹھا دیا قدم اگر تو ختم ہے بس اب سفر، تو ختم ہے بس اب سفر، ہے راہ صاف و بے خطر، ہے راہ صاف و بے خطر، نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر، چلے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو۔ جی، اب ہم مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ بے خطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر خطرے کے، بغیر ڈر کے۔ راہ کا مطلب راستہ، یعنی راستہ صاف ہے اور بغیر خطرے کے ہے، کوئی خطرہ اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی سارے الفاظ جو ہیں اس کے بالکل آسان ہیں، ایزی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھنے چلتے ہیں۔ جی، اس بند میں شاعر محمد مصطفیٰ خان مداح ٹھیک ہے ترغیب، عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، سب سے مشکل پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تم نے پہلا قدم اٹھا دیا تو بس یوں سمجھو ختم ہے بس اب سفر، کہ تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے اگر نیت کر لی، پہلا قدم اٹھا دیا، تو گویا کہ تم نے سفر ختم کر لیا ہے، تم منزل تک پہنچ گئے ہو، کیونکہ ہے راہ صاف و بے خطر، راستہ جو ہے تمہارا بالکل صاف ہے اور بغیر خطرے کے ہے۔
ٹھیک ہے، نہ کوئی خوف ہے اس میں اور نہ کوئی ڈر کی بات ہے. تو تم بس پہلا قدم اٹھا لو اور چلتے جاؤ بغیر کسی خوف کے. چلے چلو، ٹھیک ہے، چلتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ. منزل تمہاری قریب ہے، گویا کہ تم منزل تک پہنچ گئے. آگے ہمارا آخری بند رہ گیا بچوں، وہ ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.